الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، احمد آباد کی خاتون کی خودکشی کے بعد، تو اس پس منظر میں ہم نے گزشتہ جمعہ میں اس مضمون کو بیان کیا تھا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی تاکید بھی ہے، ترغیب بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی طرف ابھارا۔ خود حق تعالی نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی، وعاشروہن بالمعروف۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آپ نے انسان کے اعلیٰ اخلاق کا معیار یہ بتلایا تھا۔ کسی بھی انسان کے اخلاقی معیار کو جانچنا ہو کہ کس شخص کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، تو حضور نے اس کا معیار یہ بتلایا کہ اس شخص کا تعلق گھر والوں کے ساتھ اگر اچھا ہے تو یہ اس کے اچھے اخلاق والا ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ یہ حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اور پھر حضور نے اپنا عمل بتلایا کہ میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ چونکہ گزشتہ جمعہ میں بیان صورت ہوا تھا نا، آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں آئی تھی، اس لیے میں ذرا سا اس کی طرف توجہ دلا کر کے اصل بات پر آنا چاہتا ہوں۔ حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ ہر بیوی کو یہ خیال ہوتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھی سے کرتے ہیں۔ 11 بیویاں تھیں، جس میں سے 9 بیویاں تقریباً وفات تک ساتھ رہی۔ ہر ایک کے ساتھ آپ باقاعدہ ہر ایک کے پاس عصر کی نماز کے بعد ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ ہر بیوی کے گھر عصر کے بعد جا کر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، خیر خبر لیتے تھے، اور ایسی پیار محبت کے ساتھ ایک شوہر کی حیثیت سے آپ برتاؤ کرتے کہ ہر بیوی کو یہ احساس ہوتا، یہ خیال ہوتا کہ سب سے زیادہ حضور محبت کس سے کر رہے؟ مجھی سے کر رہے، وغیرہ بہت ساری باتیں ہمیں ذرا سا یہ بتلانے کے لیے کہ قرآن اور حدیث میں یہ ترغیب ہے، یہ تاکید ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے، جہاں تک ہو سکے ان کی بشری کوتاہیوں کو، انسانی کمزوریوں کو جہاں تک ہو سکے نظر انداز کیا جائے۔ سمجھے نا؟
میں نے تھانوی کے حوالے سے ایک واقعہ بتلایا تھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کی کسی کوتاہی پر ناراض ہو کر محض اس لیے معاف کر دیا کہ یہ میری بیوی بعد میں ہے، پہلے اللہ کی بندی ہے، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس قسم کے واقعات میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ضرور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ بہرحال کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ بولو، ارے بولو، اچھا سلوک۔ اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو اچھا سلوک کرو۔ جب یہ مضمون بیان ہوا تو ہمارے ایک دوست قاری جواد نے مجھ سے درخواست کی کہ اب اس جمعہ کو یہ بیان بھی ہونا چاہیے کہ شوہر کا کیا مقام ہے۔ آپ نے شوہروں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی، تو اب یہ بات بھی آنی چاہیے کہ خود شوہر کا کیا مقام ہے۔ تو میں نے اس جمعہ کے لیے تو جمعہ کی فضیلت سے متعلق، چونکہ ایک ابو داؤد شریف کی زبردست روایت ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کی ترغیب کے لیے، آپ کے شوق کو ابھارنے کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ آئندہ تو میں سفر میں ہوں، اس کے بعد کی جمعہ میں اگر میں رہا تو انشاءاللہ جمعہ کے فضیلت میں خاص طور پر ایک روایت مجھے بتلانی ہے کہ جو شخص جمعہ میں 6 کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت سے نوازیں گے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل اعمال میں جتنی حدیثیں ہیں سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو جمعہ میں 6 کام کرے گا اس کو اس فضیلت کا حقدار بنائیں گے جس سے بڑی عمل کی اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ سننا چاہتے ہو؟ آپ لوگوں کا جواب اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی پریشان۔ ارے سننا چاہتے ہو تو انشاءاللہ آئیے گا۔ اور مجھے یقین ہے جن کو اس قسم کی حدیثوں پر یقین ہوگا، ایک مرتبہ وہ چاہے مجھ سے سنے کسی اور سے سنے، مولانا سہیل صاحب سے سنے، انشاءاللہ جو سن کر کے یقین کر لے گا وہ جمعہ کی اذان سے پہلے تو آنے کی پوری کوشش کرے گا، اذان کے بعد انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ آج مجھے ارادہ تھا لیکن اس فون کے بعد میں میرا ذہن بدلا اور میں نے سوچا کہ واقعہ یہ ہے کہ اب شوہر کے مقام کو بھی بتلانے کی ضرورت ہے تاکہ بیویاں شوہر کی ذرا باتوں پر ناراض ہو کر کوئی جاہلانہ اور کافرانہ قدم نہ اٹھا لے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک شوہر کا مقام ہے، اپنی بیویوں کو بتلاؤں گے کہ نہیں بتلاؤں گے؟ ذرا بولو نا بھائی، اور یقیناً میں ابھی نہیں بھی آپ سے ارادہ کرواؤں گا نا تو بھی آپ اس بیان کو سن کر کے یار یہ تو ضرور بتلانا چاہیے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سن کر کے میں کہوں نہ کہوں آپ یہ بیان تو ضرور بیویوں کو سناؤں گے ہی، کیونکہ آپ کے مطلب کی باتیں ہوگی نا انشاءاللہ۔ کیا مقام ہے شوہر کا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، مردوں کو عورتوں پر ایک مقام عطا کیا ہے، سرداری عطا کیے ہیں۔ کیوں یہ مقام دیا؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد اللہ کے رشتہ دار ہیں اور عورتیں اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں، اللہ کے لیے تو سبھی برابر ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں۔ پھر یہ مقام اللہ نے سرداری کا، میں سادے لفظوں میں اگر کہوں، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو کیا بنایا؟ بولو، ارے بولو، سردار بنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جتنی بھی مالی ذمہ داریاں ہیں کس کے ذمے ہیں؟ بولو، شوہر کے ذمے۔ مہر کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ بیوی کی تمام جائز ضروریات کا انتظام کرنا کس کے ذمے ہے؟ تمہارے سسرے کے ذمے نہیں ہے، تمہارے ابا کے ذمے نہیں ہے، کس کے ذمے ہے؟ تم اگر شوہر ہو، شوہر بن کر رہو تو تمہارے ذمے ہے، سمجھے نا؟ اس کے لیے مکان کا انتظام کرنا، مکان کے ضروری سامان کا انتظام کرنا، اس کے خوراک کا انتظام کرنا، اس کے پوشاک کا انتظام کرنا اور اس کی جائز اور ضروریات کا انتظام کرنا کس کے ذمے ہے؟
شوہر. تو اس لیے اللہ نے اس کا مقام بھی بڑھا دیا، عورتوں پر مردوں کو سردار بنا دیا. اپنی بیویوں کو بتلاؤ، حقیقت یہی ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر سرتاج ہے. اور یاد رکھو صاحبو، جو عورت اپنے شوہر کو سرتاج سمجھتی ہے پھر اللہ اسے ملکہ بنا دیتے ہیں. اس کے برخلاف جو عورت اپنے شوہر کو سرتاج سمجھنے کے بجائے غلام سمجھتی ہیں پھر اللہ اسے غلام کی بیوی بنا دیتے ہیں. بیویوں کو بتلاؤ کہ اپنے شوہروں کو سرتاج سمجھو تو اللہ تمہیں ملکہ بنائے گا. اپنے شوہروں کو غلام سمجھنے کی بے وقوفی اگر کرو گی تو پھر تم غلام کی بیوی کہلاؤ گی. کیا مقام ہے شوہر کا؟ 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. مسند حاکم میں ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کی ماں کا ہے. ایک مرد پر سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا ہے؟ بولو. ماں کا. کس کا؟ ارے بولو نا. ماں کا. یہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں. ایک مرد پر سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد، سب سے بڑا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد مرد کے لیے کس کا؟ ماں کا. اپنے ماں کے مقام کو سمجھو، اسے معمولی مت سمجھو. جو عظمت باپ کی ہے اس سے زیادہ ماں کی ہونی چاہیے. جو خدمت باپ کی اس سے زیادہ ماں کی کیجیے. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کی ماں کا ہے، اور عورت پر سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے شوہر کا ہے. سمجھے؟ عورت پر سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے. دوسری حدیث ترمذی شریف میں شاید سنی ہوگی، آقائے مکی محمد عربی سبز گنبد کے مکی فدا ہو روحی وابی و امی جناب محمد الرسول اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے نا. ہاں، مرحوم الطاف حسین حالی نے کیا کہا تھا؟ ہمارے شاہ صاحب یہ شعر سنایا کرتے تھے، ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں، یہ عظمت کا سجدہ ہے. ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے اللہ کے علاوہ کو، اور عظمت کا سجدہ بھی حرام ہے. نیت جو بھی ہو، سجدہ کس کا حق ہے؟ بولو. اللہ ہی کا حق ہے. ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. مقام تو دیکھیے شوہر کا، وہی اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام عورت کے لیے کس کا ہے؟ شوہر کا. شوہر، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ سر پھرا نہ بنے، اپنی بیوی کے لیے گوہر بن کر کے رہے، ہیرا.
ہاں آقا فرماتے ہیں میری شریعت میں اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی عورتوں کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو، ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ اور خدا کی قسم جو عورت اپنے شوہر کے مرتبے اور مقام کو سمجھ لے اور جائز امور میں اس کی اطاعت کرنے والی بن جائے، اس کی فرما بردار بن جائے، اللہ کی جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور یہ قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ 2 حدیثیں کم سے کم مجھ ناقص طالب علم کو اس سلسلے میں ملی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے دنیا میں وہ جنتی عورت ہے۔ کون ہے وہ؟ 2 روایتیں سنیے۔ پہلی روایت ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، آقا فرماتے ہیں جو عورت 4 کام کر لے۔ کتنے کام؟ اپنی بیویوں کو بتلاؤ۔ پہلا کام اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی بولو فرض نمازیں پڑھے، یعنی اگر تہجد نہیں پڑھتی کوئی بات نہیں، اگر 5 اشراق کی نمازیں عورتیں نہیں پڑھتی بولو کوئی بات نہیں، اگر اوابین کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی بولو کوئی بات نہیں، لیکن اہتمام سے کیا پڑھے؟ 5 وقت کی فرض۔ میں نہیں کہہ رہا، مفتی شفیق کا یہ بیان نہیں، سرکار کا یہ فرمان ہے، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نمازیں اہتمام سے پڑھ لے جب پڑھنی ہے۔ اور جن دنوں میں ایام منہیہ اور ایام مخصوصہ ہے اس کے ایام میں، اس میں تو نماز ہی معاف ہے۔ یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے رب کریم کا، عورتوں کے لیے دین کو آسان بنا دیا، ورنہ روزوں کی طرح نمازوں کی قضا کا حکم ہوتا ہے معاملہ دشوار ہو جاتا ہے۔ تو جب نمازیں پڑھنی ہیں عورتیں 5 وقت کی نمازیں خالی پڑھ لے، پہلا کام۔ نمبر 2 وصامت شہرہا، اگر رجب شعبان کے روزے نفل نہیں رکھ سکتی تو بولو کوئی بات، ارے بولو نا یار، کوئی بات نہیں۔ ہر مہینہ ایام 20 کے روزے نہیں رکھ سکتی تو کوئی بات نہیں۔ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے نہیں رکھ سکتی تو کوئی بات نہیں۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے نہیں رکھ سکتی تو کوئی بات نہیں۔ خالی کیا کرے؟ دوسرا کام رمضان کے روزے اہتمام سے رکھیں، اور جب نہیں رکھنے ہوتے ناپاکی کا ایام تو بعد میں فوراً قضا کا اہتمام کرے۔ تیسرا کام وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر لے۔ اور میں کہا کرتا ہوں شریعت نے عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے پردے کا نظام دیا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو بتلاؤ، شریعت نے پردے کا حکم دیا، برقعے کا نہیں۔ بدقسمتی سے سماج میں آج برقع تو ہے، پردہ کم ہے، کم ہے۔ کیوں؟ پردے کا جو مقصد تھا برقع اس مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ برقعے کا مقصد تو یہ تھا کہ عورت اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مردوں سے، نامحرموں سے چھپائے۔ اب ایسے برقعے پہنے جاتے ہیں، ایسے چمکدار، ایسے لچکدار کہ نہ دیکھنے والے بھی دیکھنے لگ جائے۔ تو برقعے سے زیادہ پردے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ نے پردے کا نظام دیا ہے۔ اور یہ جاہلانہ جملہ زبان پر کبھی نہ لاؤ کہ اصل پردہ تو دل کا ہے، دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور جاہلو، تم پاک صاف ہے، یہ تمہاری بیویاں صاف پاک ہیں، یا نبی کی بیویاں اور نبی کی بیٹیاں زیادہ پاک صاف ہیں؟ جب نبی کی بیٹیاں اور بیویاں سب سے زیادہ پاک صاف دل والی ہونے کے باوجود ان کو قرآن میں حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، انہیں بھی حکم ہے نبی جی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہو کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ لہذا یہ بات، اور یاد رکھو ابھی تو موقع نہیں ہے ورنہ میری اصل بات رہ جائے گی، میں اللہ کی توفیق سے قرآن سے یہ ثابت کر کے بتلا سکتا ہوں
یہ پردہ جیسے دنیا میں ہے، دنیا میں جنتی عورتوں کی پہچان ہے پردہ، اور خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے پردہ جنت میں بھی رہے گا۔ قرآن کے ابھی موقع نہیں ہے، میں اتنا اشارہ کا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء سے ذرا پوچھو جا کر، پردہ تو جنت میں بھی رہے گا، اور وہاں تو پاک لوگوں ہی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو داخل کریں گے نا۔ جنت کی عورتوں کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کیے نا، وہ یہ صفات بیان کی ہے کہ وہ ایسی عورتیں کسی نے دیکھا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا ہوگا اور محفوظ رکھیں گے۔ بہرحال تیسرا اور چوتھا کام وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ یہ چار کام جو عورت کر لے، 5 وقت کی بولو نمازیں، رمضان کے فرض، روزے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت، اور جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت۔ آقا فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس امت کے صدیقین کو یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ امت کے جو صدیق ہوں گے، کل میں نے احمد آباد میں رات میں کہا امت کے صدیق کون ہیں، جن میں 3 باتیں، بھائی وقت ہو جائے گا لیکن بتلاؤ آپ چاہتے ہو۔ امت کے صدیق وہ ہیں جن میں 3 صفات پائی جائے، حدیث میں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جائیں، وہ غریب ہو تو، امیر ہو تو، اس زمانے کا ہو تو، دور نبوت کا ہو تو، قیامت سے پہلے آنے والا، جس مومن میں 3 باتیں پائی جائے وہ امت کا صدیق ہے۔ نمبر 1، جو اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کرے، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں میں صبر کرے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ جس میں یہ 3 صفات پائی جائے وہ صدیق ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اسے صدیقین میں لکھ دوں گا، اور قیامت میں اسے صدیقین میں اٹھاؤں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے امت کے صدیقین کو قیامت میں اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں ہر دروازے پر فرشتے تمہارا ویلکم کرتے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ خدا کی قسم حدیث میں جو مقام امت کے صدیقین کا بیان فرمایا ہے، امت کی ان خواتین کو بھی اللہ تعالی قیامت میں وہ مقام عطا کریں گے جن میں 4 صفات اور یہ 4 باتیں پائی جائیں۔ 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان کے فرض روزے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت، اور جائز امور میں شوہر کی اطاعت۔ جو عورت یہ 4 کام کرے گی، حدیث میں آتا ہے اس عورت کو بھی قیامت میں وہ مقام دیا جائے گا، اس خاتون کو جو صدیقین کو دیا جائے گا۔ صدیقین کو کہا جائے گا کہ جنت کی جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ان خواتین کو بھی کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کی جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 کاموں میں ایک کام شوہر کی اطاعت بھی ہے۔ دیکھا یہ مقام شوہر کا۔ دوسری حدیث میں آپ کو سناؤ، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت ہے، اپنی بیویوں کو ضرور بتلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اس سے راضی تھا۔ ہمارے ایک دوست کی بیوی کا انتقال ہوا، اور جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں ضرور ان سے ملتا ہوں اور انہیں یہ بات کہتا ہوں، اور یہ بیان اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کرو، یہ بڑی خدمت ہوگی، اور یہ بہت بڑی دعوت اور فکر امت ہے۔ یہ بات امت کی فکر میں یہ بات بھی ہے۔ میں اکثر اپنے ایسے دوستوں سے جن کی بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے کے وقت یا اس کے بعد میں ضرور ان سے مل کر کے کہتا ہوں بھائی اپنی بیوی سے اگر زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تھی اللہ کے واسطے معاف کر دو اور اس سے راضی ہو جاؤ۔ کیوں؟ آپ کے راضی ہو جانے کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں جو عورت اس حال میں دنیا سے انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اللہ کے رسول فرماتے یہ عورت سیدھی مرنے کے بعد جنت میں جائے گی۔ شوہر کو راضی کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی ذرا سن لو، جس سے علماء نے یہ ثابت کیا کہ شوہر کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرنا اللہ کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کی بولو نفلی عبادت، میں فرض نہیں کہہ رہا،
اللہ کی نفلی عبادت کی جو فضیلت ہے اس سے زیادہ فضیلت یا اس کے برابر فضیلت شوہر کی جائز امور میں اطاعت کرنے کی ہے۔ قصے کا خلاصہ یہ ہے، میں جلدی سے عرض کر دوں، حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کی بیوی ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کی 3 شکایتیں کرنے لگی۔ اب دیکھو نبوی سماج کی بیویوں اور شوہروں کے تعلقات کیسے تھے، اور ان کے آپس میں اگر ناراضگیاں اور ذرا سے جھگڑے بھی تھے تو کتنے پاکیزہ جھگڑے تھے، اور لوگوں ان جھگڑوں پر قربان ہو جاؤ۔ کیسے پاکیزہ جھگڑے اس زمانے کے، اور آج گندی ذہنیت ہماری بن چکی ہے، ہمارے جھگڑے بھی گندے۔ دونوں میاں بیوی میں ذرا اونچ نیچ ہوئی تو اب یہ صفوان ابن معطل کی بیوی آقا کی خدمت میں آ کر اپنے شوہر کی 3 شکایتیں، کتنی؟ نمبر 1، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے بہت شاندار قصہ، حضور میرے شوہر کا بڑا عجیب حال، نماز پڑھتی ہوں تو تنبیہ کرتے ہیں۔ کیا کرنے پر بولو؟ ہم تو لپسٹک لگانے پر اور بن سور کر باہر جانے پر، فیشنیبل بننے پر بھی ہم تو تنبیہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہاں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور میں جب رات میں نمازیں پڑھتی ہوں تو میرے شوہر مجھے، ذرا بولو نا یار، آپ کہوں گے مفتی صاحب ذرا سوچ کر بولیے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی اپنی بیوی کو نماز پڑھنے پر تنبیہ کر۔ ہاں، دوسری شکایت ہے، حضور میں جب دن میں روزے رکھتی ہوں میرے شوہر روزہ تروا دیتے۔ کیا کرتے بولو؟ روزہ۔ تعجب کی بات ہے، آپ نے سنا ہے کبھی؟ یہ ہے قصہ ابو داؤد شریف میں، مشکات شریف میں کوئی لال کتاب کی بات جیسے جیسے سن کر نہیں سنا رہا، الحمدللہ۔ اور تیسری شکایت، حضور صبح میں نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ صبح کی نماز اول وقت میں، اسی وجہ سے امام شافعی اور ابو حنیفہ کے یہاں یہ ہے، شوافی کے یہاں اول وقت میں فجر پڑھنا افضل، ہمارے یہاں ذرا تاخیر سے، لیکن وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بہرحال تاخیر کا مطلب یہ کہ اول مستحب وقت کو چھوڑ کر۔ اب یہ 3 شکایتیں کی، اتفاق سے مجلس میں حضرت صفوان موجود تھے۔ کچے کان کے ہمیں نہیں بننا چاہیے کہ جو سنا وہی مان لیا۔ حضور کی تعلیم یہ ہے جس سے سنا اس کے متعلق پھر ذرا تحقیق بھی کر لینی چاہیے۔ اب حضرت صفوان سے کہا بھائی تمہاری بیوی یہ 3 شکایتیں کر رہی ہے، جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا حضور بات اصل میں یہ ہے جو کہہ رہی نا کہ رات میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے تنبیہ کر رہے، نہ کہتے کہ نماز نہیں پڑھنے کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی کا حال بڑا عجیب ہے۔ رات میں جب نماز کی نیت باندھتی ہے نا، روم میں ہم جب جاتے ہیں تھک تھکا کر کے، اب یہ خدا کی بندی نماز کی نیت باندھتی ہے تو ایسا نہیں کہ 5-10 منٹ میں تو جا میں آیا جلدی سے نماز نمٹا دی۔ بھائی عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل کے لیے جب کھڑی ہوتی ہیں، ایک سورت کے بعد دوسری سورت، دوسری کے بعد تیسری، اور لمبا قیام کرتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، اور میں یہاں فیلڈنگ بھرتا رہتا ہوں۔ تو حضور میں اس لیے منع کر رہا ہوں۔ ارے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ حضور نے فرمایا بھائی، اور پھر اس موقع پر آقا نے فرمایا کہ بھائی تب لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کے مختصری پڑھ لو۔ دیکھو حضور نے تب یہ فرمایا۔ اور حضور دن میں جو روزے تروانے کی بات، تو بات اصل میں یہ ہے کہ اب یہ رات میں تو نمازیں لمبی لمبی پڑھتے اور دن میں روزے رکھتے۔ میں جوان آدمی، رات میں نماز کی وجہ سے پابندی، دن میں بولو، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اب راتوں میں نماز پڑھے، دن میں کیسی بہترین خواتین تھیں، دیکھا آپ نے؟ حضور رات میں لمبی لمبی نمازیں، دن میں لمبے لمبے روزے۔ اب میں جوان آدمی برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں منع کر رہا ہوں۔ تب حضور نے فرمایا نفلی روزہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی اجازت کے بغیر، اس سے علماء نے فرمایا نفلی عبادت پر شوہر کی اطاعت مقدم ہے۔ اور رہی بات حضور یہ صبح کی نماز ذرا تاخیر سے لیکن وقت میں پڑھنے کی جو بات ہے، بات اصل یہ میں مزدور آدمی ہوں، دن بھر مزدوری کر کے رات میں ذرا تھک جاتا ہوں تو تھوڑا صبح کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے بجائے ذرا تاخیر سے ادا کر لیتا ہوں۔ حضور نے کہا چلے کوئی بات نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں یہ شوہر کا مقام ہے، اس سے بھی ثابت ہوا اللہ تبارک و تعالی نے نفلی عبادت کا جو اجر و ثواب رکھا ہے، شوہر کی اطاعت پر وہ اجر و ثواب عورتوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔
بہرحال عورتوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، ان کو شوہر کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مرد اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بیویاں اپنے شوہر کے مرتبے اور مقام کو پہچانے، پھر انشاءاللہ یہ گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔